السلام علیکم دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک شخص بڑا ہی نیک اور سخی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا، وہ اللہ کے حق کو ہمیشہ ادا کیا کرتا تھا۔ اس باغ کے پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداواروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ ایک دن اس شخص کے اچانک موت کے بعد جب اس باغ کے وارث اس کے اولاد ہوئی تو اپنے باپ کا اس خرچ کا حساب کیا جو اس کے باپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اس خرچ کا حساب تقریباً اس کے باپ کی کمائی سے زیادہ تھا۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں یہ سوچا اور مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ حقیقت میں میرا باپ بڑا ہی بے وقوف اور نادان تھا جو اتنی بڑی رقم مفت میں غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ بانٹ دیا کرتا تھا۔ لہٰذا اب ہم غریبوں کو اپنے کمائی کا کچھ نہیں دیں گے اور پھر ہم سب مالدار اور امیر ہو جائیں گے۔ اور جب یہ مشورہ کر چکے اور پھر باغ میں پھل پک چکے اور کھیتی تیار ہو چکی تو رات کو ہی یہ لوگ قسم کھا لیے کہ صبح ہونے سے پہلے رات کے وقت چلو اور پھل توڑ لاتے ہیں تاکہ کسی غریب کو خبر نہ ہونے پائے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ چلتے وقت ایک دوسرے کو جگہ دینا اور پھر چپکے دبے پاؤں چلو تاکہ کسی غریب کو پتہ نہ چل جائے کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ ان غریبوں کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ سب منصوبے بنا کر کانافوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان لوگوں کو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے عذاب اس باغ پہ آیا اور اس باغ کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب وہاں نہ کوئی درخت رہا اور نہ کوئی سبز لہلہاتی کھیتیاں رہی اور نہ کوئی پھل رہا اور نہ کوئی پھول، سوائے راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باغ تو تھا ہی نہیں۔ اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو یہ ماجرا دیکھ کر ہکے بہکے رہ گئے۔ پھر حیران و پریشان ہو کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ کہیں ہم راستہ بھول تو نہیں گئے ہیں۔ پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ہماری ہی کھیتی ہے، اور پھر کہنے لگے یہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کے سبب یہ سب برباد ہو گئے۔ پھر وہ سب اپنے غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں اور مسکینوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔